فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ پروردگار قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ گھر کے جن کو خدا نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے ان گھروں میں ذکر خدا کیا جاتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ان گھروں سے مراد ائمہ علیہم الصلاۃ کے گھر ہیں۔ ائمہ کے گھروں میں سے بھی جس گھر کو خاص اہمیت دی گئی ہے وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا گھر ہے، جس کو بیت الحمد کہا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اسی گھر کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، لصاحب هذا الامر بیت یقال له بیت الحمد فیہ سراج یظہر منذ یوم ولد الی ان یقوم بالسیف لا یطفا۔ اس صاحب امر کے لیے گھر ہے جس کو بیت الحمد کہا جاتا ہے۔ اس گھر میں ایک ایسا چراغ ہے جو امام زمان کی ولادت سے لے کر اب تک روشنی دے رہا ہے، اور یہ چراغ اس وقت تک خاموش نہیں ہوگا جب تک امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف شمشیر کے ساتھ قیام نہ کر لیں۔ ان گھروں کی خاصیت جو ائمہ سے منسوب ہیں، یہ تمام کے تمام گھر لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ اسی وجہ سے مسجد سہلہ جو منسوب ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات کے ساتھ، اس مسجد کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ جو بھی مسجد سہلہ میں آ جائے اس کو پناہ مل جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زید بن علی مسجد سہلہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تو وہ 1 سال تک خدا کی پناہ میں رہتے۔ یقیناً مسجد سہلہ بھی ان مساجد میں سے ایک مسجد ہے جس کو روایت میں بیت امام زمان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مسجد سہلہ کی ایک اور خاص اہمیت یہ ہے کہ جب امام زمان ظہور فرمائیں گے تو روایات میں ملتا ہے کہ امام زمان کا راستہ وادی السلام سے شروع ہوگا اور مسجد سہلہ تک امام کے قدمہائے مبارک جائیں گے۔ روایت میں اسی مسجد سہلہ کے بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ 70,000 افراد مسجد سہلہ سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور روایات میں جو بیت الحمد امام کے گھر کو کہا گیا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ امام زمان جب ظہور فرمائیں گے تو ظہور کے بعد امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس مسجد کو اپنا مسکن بنائیں گے۔